اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں محسن انسانیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہترین کتاب، اور ابھی ہم مقدمے پر ہی ہیں اور بنیادی باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے سمجھنا آسان کریں۔ اور مقدمے کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی چیزیں سمجھی تھیں۔ یہاں پر جو نعیم صدیقی صاحب آگے ہم جو پڑھتے ہیں، ہم نے محسن انسانیت کا عظیم اثار تک ہم نے دیکھا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ یہاں سے آج سے پڑھیں گے، مقدمہ ہی ہے، پیج نمبر 61 ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کتاب آج سے 50 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور اس دور کے حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے بہت بہترین تجزیہ نعیم صاحب یہاں پہ رکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پوری اس وقت کا ایک پوری بین الاقوامی سطح پر ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن جب 50 سال مزید گزر چکے، بہت زیادہ وقت آگے گزر چکا، تو ہم آج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، یہ تو 50 سال پہلے کی بات تھی نا، ہم آج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم آج کھڑے ہو کر اب دنیا پر نظر ڈالیں تو موٹی موٹی باتیں جو میری سمجھ میں آئیں میں سامنے رکھتی ہوں، اور آپ بھی غور کیجئے گا کہ اور کیا کیفیت ہے، کیونکہ ہمیں نا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور ہم کھڑے کہاں پر ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت نعیم صدیقی صاحب نے لکھا تھا کہ گھروں سے لے کے بین الاقوامی سطح تک ہر طرف بدگمانی ہے، کھچاؤ، کشمکش اور تصادم کا سامان نظر آتا ہے۔ اور میں اس جملے پر اٹک گئی تھی کہ آج بھی یہی کیفیت ہے، بلکہ یہ کیفیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ کشمکش اور یہ تصادم مزید بڑھ کر اور بہت واضح شکل میں سامنے آ چکا ہے۔ آج گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر طرف بے چینی ہے، کشمکش ہے، تصادم ہے، اور بہت ساری عنوانات سے ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ مسلم دنیا آج نشانے پر ہے۔ آج وہ والی دنیا ختم ہو چکی ہے جس میں 2 سپر پاورز تھیں اور ان کے درمیان مسلسل ایک تصادم اور کشمکش اور سرد جنگ تھی۔ اب سرد جنگ گرم ہو چکی ہے، اور وہ جنگ کس کے درمیان ہے؟ وہ ایک آج کی دنیا کے جو حکومت اور اقتدار کے دعوے داروں کے اور مسلم دنیا کے درمیان پہ ہیں۔ اور یہ بہت عجیب سی جنگ اس حوالے سے ہے کہ ایک فریق بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ بڑھ کے وہ ساری طاقتیں اور سارے وسائل اس کے پاس ہیں، اور بڑھ کے کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اور جبکہ دوسرا فریق ہے جو مسلم دنیا ہے وہ مظلوم ہے، وہ اس طرح سے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر رہی ہے نا۔ ہم 9/11 کے بعد کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں پر اب مسلم دنیا پر جہاں پر واضح طور پر ان کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، ان پہ بمباریاں بھی کی جا رہی ہیں، دوسرے ان کے تہذیب بھی نشانے پر ہے، ان کی نظریات نشانے پر ہیں، ان کے عقائد نشانے پر ہیں۔ یہ جھوٹ کی وہ دنیا ہے جہاں پر ہر چیز کو ملمہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور کنفیوژن حد سے زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ بین الاقوامی گاؤں جہاں پر فاصلے بہت گھٹ چکے ہیں، لوگ قریب آ چکے ہیں، وہاں کے مسائل بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک بدلتی ہوئی تہذیب ہمیں نظر آ رہی ہے۔ صرف ہمارے معاشرے کا یہ حال نہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، ہمیں پوری دنیا میں بہت تیزی سے نظریات بن رہے ہیں، بہت تیزی سے اقدار تبدیل ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے تہذیبیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اس تیزی سے بدلتی ہوئی اور کشمکش والی دنیا میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ اس جگہ جہاں پر کشمکش، تصادم ہر شعبہ زندگی میں ہو رہا ہے، اور یہ حکومتی سطح
پر تو ہو ہی رہا ہے، وہ انسانوں کے ذہنوں میں بھی برپا ہے. ایک انسان کا ذہن بھی نشانے پر ہے. اس دنیا میں ہم جہاں ایسی دنیا میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں پر جب ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں اور سارے مسائل دیکھتے ہیں تو بہت مایوسی سی بھی ہونے لگتی ہے اور بہت ناامیدی اور اندھیرا سی بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن جو اس وقت نعیم صدیقی صاحب کا تجزیہ تھا، اس کو میں اسی طرح پڑھوں گی، وہ ہی آج بھی ہے. وہ لکھتے ہیں پیج نمبر 64 پر لکھتے ہیں، اضطراب کے اس لمحے میں جب میں چاروں طرف نگاہیں گھماتا ہوں تو تاریکی کا ایک سمندر شش جہت سے محاصرہ کیے ہوئے دکھائی دیتا ہے. اس سمندر میں دور 14 صدیوں کی دوری پر ایک نقطہ نور دکھائی دیتا ہے. یہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مشعل ہے، وہی مشعل جس کی روشنی کو خود ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں نے اپنے افکار اور اپنے اعمال پراگندہ کے غبار میں گم کر رکھا تھا. اور واقعی آج یہی چیز ہے، یہ کیفیت آج بھی ہے. ہمیں اگر کوئی نور نظر آتا ہے، کوئی امید نظر آتی ہے تو ہمیں اسی پیغام میں نظر آتی ہے. اور اس کے بعد نعیم صدیقی صاحب مطالعہ سیرت کے نقطہ نظر کے حوالے سے بہت بہترین تجزیہ، اپنے معاشرے کا بہت بہترین تجزیہ پیش کرتے ہیں اور بہت تفصیل سے بہترین انداز سے. واقعی پڑھنے والی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں یہ تینوں نقطہ نظر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک داعی کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں مطالعہ سیرت کن کن نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے؟ وہ 3 نقطہ نظر ہیں. ایک تو سب سے پہلے حصول ثواب کے لیے، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جتنا پڑھیں گے اور اس کے یقیناً اللہ خوش ہوگا اور اس کا ہمیں بہترین ثواب ملے گا. اور اسی نقطہ نظر سے وہ مجالس برپا کی جاتی ہیں اور اسی نقطہ نظر سے پورا ایک رویہ اور ایک کردار بنتا ہے. اور دوسرا نقطہ نظر فقر کے لیے ہے کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے ہمارا نبی. وہ والا نقطہ نظر کہ ہم اب دوسرے قوموں کی طرح اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں اور بلند بہترین اعلیٰ عظیم شخصیات کے ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بہترین نبی، بہترین شخصیت، بہترین آئیڈیل موجود ہے، اور ہم اس احساس فخر کے لیے اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. اور تیسرا نقطہ نظر جو ہمیں اہل علم میں نظر آتا ہے وہ حصول علم کے لیے ہے کہ ہم تحقیق کریں، ہم زیادہ سے زیادہ بہترین بات معلوم کریں اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی تھی، آپ کیا کرتے تھے، آپ کیا نہیں کرتے تھے، صرف حصول علم کے لیے. اور بڑی اچھی وضاحت کے ساتھ اس کے تینوں نقطہ نظروں پر جو پورا کا پورا ایک رویہ بنتا ہے اس کی وضاحت نے کی ہے. لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں کہ یہ نقطہ نظر پنپ کیوں رہے ہیں، اور اصل سمجھنے والی بات یہ ہے، اور میں تو کہوں گی کہ اس کو آپ خود اس کتاب سے ضرور پڑھیں. یہاں میرے پاس جو کتاب ہے پیج نمبر 67 پر ہے یہ، اور بہت اہم اور سمجھنے والی چیز ہے. یہ غلط نقطہ نظر پنپ کیوں رہے ہیں؟ نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ غلط نقطہ نظر پنپ اس لیے رہے کہ فضا ان کے لیے سازگار ہے. صحیح بات ہے، بالکل بہترین بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عملی زندگی کو سرے سے اس نمونہ انسانیت کی ضرورت ہی نہیں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرتی ہے. اس منڈی میں اس متاع فکر و عمل کی مانگ ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کیا جائے. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ہم جس نظام معاشرت میں رہ رہے ہیں، ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں، اس نظام کو دوسری ہی طرز کے افراد کی ضرورت ہے. اس کو اس اجتماعی نظام کو جس قسم کے افراد کی ضرورت ہے، پورا معاشرہ مل کر اسی سیرت کے افراد بنا رہے ہیں. مائیں محبت سے اپنی گودوں میں پرورش کر کے وہی اسی سانچے میں ڈھال رہی ہیں، باپ اسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، میڈیا ہے، حکومتی ادارے ہیں، سب کا فوکس وہ والا انسان بنانا ہے جو اس معاشرے کی ضرورت ہے.
اور وہ والا انسان، وہ والا نمونہ سیرت سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا. اور سیرت ہمارے سامنے جس نمونے کو رکھتی ہے، جس نمونہ انسانیت کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، اس والے کی ہمارے نظام میں کوئی ضرورت نہیں. وہ ہمارے نظام میں بالکل فٹ ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی واقعی سیرت کو صحیح طریقے سے فالو کرتا ہے اور اس اسوہ پہ چلتا ہے اور وہ شخصیت اور کردار بن جاتا ہے، تو وہ ہمارے معاشرے میں بالکل مس فٹ ہو جاتا ہے، بالکل نہیں چلتا وہاں پر. میں ذرا سا یہاں سے اس میں سے پڑھوں گی، آپ اس پہ غور کیجئے گا. پیج 68 پر لکھتے ہیں: سچی بات یہ ہے سیرت نبوی میں ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام ہی نہیں جو کسی غیر اسلامی نظام سے بات بنائے رکھنا چاہتے ہوں اور جن کے مفاد کے سودے کسی باطل سے چک گئے ہوں. سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. جن کے مفاد کے سودے کسی باطل سے چک گئے ہوں، ایسے لوگ سیرت پڑھ کر سر دھنتے ہوں گے، ان کو ذہنی حظ ملتا ہوگا، ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہوگا، لیکن ان میں یہ تحریک کہاں سے آئے گی کہ وہ اس سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں؟ ان کا جمود کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا. دیکھیں، جب اصل چیز ہوتا ہے مقصد اور ٹارگٹ. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا جو مقصد اور ٹارگٹ ہے وہ والا نہیں ہے جو سیرت ہمارے سامنے رکھتی ہے، جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور ہم جب اسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا ہوتا ہے، تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں سے جزوی چیزیں لے کر آتے ہیں. جزوی چیزیں ہم اس کو پورے پیغام کو اپنے اندر جذب ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہوتا. صرف جزوی چیزیں ہی ملیں گی. ہمارا پورا نظام وہ معاشی حیوان پیدا کر رہا ہے جس کی اس نظام کو ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم سمجھنے والی بات ہے. اور یہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھیں. بہت اچھی طرح سے اس میں وضاحت کی گئی اور سمجھنے والی چیز ہے. اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے. ہم جو کہ داعی حق ہیں، جو داعی انقلاب ہیں، جو اس کام کو لے کر اٹھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، ہم اسی کو جنت میں جانے کا راستہ سمجھتے ہیں. اس نظام باطل کے ساتھ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر واقعی ہمارے بھی کچھ سودے چک چکے ہیں اس نظام باطل سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں اختیار کر سکتے. ہم تعریفیں کر سکتے ہیں اس کی، ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں، مگر ہم اسے اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو بالکل متصادم ہے اس نظام سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بنیادی بات کو سمجھنے والا بنائے. یہاں پر ایک دو اہم جملے ہیں جو لکھتے ہیں کہ نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر بجز اس کے کسی طرح جلوہ گر نہیں ہو سکتی کہ ہم اسی نصب العین کے لیے ویسی جدوجہد کرنے اٹھیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم وقت پاتے ہیں. وہی جدوجہد اپنے ڈھب کی سیرت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے اور مصرف بھی. یہ ہے سمجھنے والی بات. جب ہمارا مقصود، مطلوب، ہدف نصب العین وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جبھی وہ والی سیرت بھی پیدا ہوگی اور پھر اس سیرت کا مصرف بھی یہ ہوگی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کسی ایک فرد کی داستان نہیں ہے، ایک فرد کی سوانح عمری نہیں ہے. وہ ایک تحریک کی، ایک مہم کی پوری داستان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ کوئی ایک کسی ایک عام انسان کی نہیں ہے کہ جو ایک کھڑا ہوئے پانی کا جوہر ہو. وہ تو ایک بہتا دریا ہے، اس میں حرکت ہے، اس میں روانی ہے، اس میں کشمکش ہے، اس میں مسلسل سبق ہے، مسلسل عبرت ہے، اس میں بہت کچھ موجود ہے. وہ تو ایک ان کے کسی ایک مشہور یا بڑے آدمی کی داستان نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس محسن انسانیت کی پوری سوانح حیات ہے، اس محسن انسانیت کے پوری تحریک کی داستان ہے جو مکمل طور پر متوازن بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے. تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے جس میں توازن بھی ہے اور ان کے ہر گوشے میں کمال نظر آتا ہے. جامع سیرت ہے، اس میں ہر ایک کو ہدایت ملتی ہے. اور یہ واقعی معجزہ ہے، کوئی اور دوسری ہستی ایسی ہے ہی نہیں.
اس کے بعد بنام مغرب میں کے تحت مغرب کے حوالے سے کچھ تجزیہ پیش کرتے ہیں نعیم صدیقی صاحب کہ مغرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس انداز سے دیکھا. عیسائی اور یہودیوں کا اسلام سے شروع سے ہی تصادم رہا، اور اس کے بعد کے دور میں بھی اسلام نے انہی سے دنیا کا اقتدار چھینا تھا، اور اس کے بعد عیسائیت سے تو زیادہ ہی ان کا تصادم رہا، اور جو صلیبی جنگیں ہوئیں اس میں تو واضح طور پہ ایک دوسرے کی اسلام اور عیسائیت ہی حریف تھے. اور اس کے بعد جب مسلمانوں میں انحطاط آیا، مسلمان پستی کی طرف چلے گئے، اس دور میں جب امپریلزم کا دور آیا، اور یہ عیسائی ہی تھے جتنی بھی اب مغربی اقوام تھے، انہوں نے جب مسلمان ممالک پر قبضہ کیا تو ان کو ہر جگہ جو مزاحمت ملی وہ مذہبی طبقے کی طرف سے ملی، اور اگر عوام کی طرف سے بھی ملی تو ان عوام کی طرف سے جن میں وہ مذہبیت زیادہ تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی. اور جو عیسائیوں نے پادریوں نے جس انداز سے دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا جو مطالعہ کیا، ایک تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی کامل کے طور پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے گروہی رہنما کی حیثیت سے لیا، اور جو ان کا مطالعہ تھا، ان کا نقطہ نظر تھا شروع سے ہی اعتراض کرنے والا، معترضانہ اور مناظرانہ ذہن کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا. انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے اس میں اعتراض کرنے کے لیے مطالعہ کیا، اور اس میں سوالات اٹھانے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو وہ نہیں دیکھتے، اور وہ صرف جزوی اور اختلافی چیزوں کو ہی اٹھاتے ہیں. اگر وہاں آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا مسئلے کو سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے، حضرت عائشہ سے کی شادی کے وقت کی عمر کو بہت زیادہ موضوع بنایا جاتا ہے، جنگوں کو، تلوار اٹھانے کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور ہر چیز سے ہٹ کر اس کو جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے مطلب کے اس میں سے جو مطالب ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات جو آگے یہ لکھتے ہیں وہ نعیم صدیقی صاحب کہ اصل میں یہ سارا قصور کس کا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا تعارف ہی نہیں کرایا، اور وہ جب اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پا ہی نہیں پاتے. اچھا دیکھیں، یہ تو 50 سال پہلے کی لکھی بات ہے نا. آج کے دور میں 9/11 کے بعد کی دنیا میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو چکا ہے. اب مغرب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ کچھ جزوی اعتراضات ہی نہیں کرتا، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نشانے پر ہے، اور عملاً توہین رسالت کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور پہلے تو وہ مغربی دنیا میں ہو رہے تھے، اب مسلمان معاشروں میں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سرد جنگ تھی نا وہ گرم ہو چکی ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو کیوں ٹارگٹ بنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو وہ کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں. یقیناً وہ اسی لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز یہ محبت اور یہ عشق ہی ہے. جب قرآن سے وہ تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق، یہ ہے وہ بیج، وہ بنیاد، جو طاقت کا سرچشمہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کو وہ ہمیشہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہاں پر پیج نمبر 81 پہ لکھتے ہیں، لیکن یہ حق یہ ہے کہ اصل مجرم ہم خود ہیں، اور ہم ہی محسن انسانیت کی شخصیت، پیغام اور کارنامے کو دنیا سے بھی اوجھل رکھنے والے ہیں اور اپنی نگاہوں سے بھی چھپانے والے. آج محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا اثر نو تعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور یہ خدمت شاہد جوہری توانائی کے انکشاف سے زیادہ بڑی خدمت ہوگی. واقعی صحیح بات ہے، بہت بڑی ہوگی. اور اس کے بعد وہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی جبکہ سیرت پر اتنا زیادہ ذخیرہ موجود ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سیرت کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں روایات اختلافات میں اور تحقیقی بحثوں میں کھو جاتے ہیں، کہیں صرف جزیات، کچھ واقعات کے ایک اس سے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک تسلسل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور کہیں وہ کشمکش کا منظر ہمیں نہیں نظر آتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد جو ایک واضح طور پہ ہوتا ہے. تو وہ جب قاری سیرت کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ چیز لے کر نہیں آتا،
اور جبکہ ہم دیکھیں تو دنیا تو تیزی سے بھاگتی دوڑتی دنیا ہے، اور یہاں پر مسلسل ہم آج کی دنیا کو کہیں یا اس وقت کی دنیا میں دیکھیں، مسلسل ایک کشمکش اور مارکہ خیر و شر چل رہا ہوتا ہے، اور ہر جو معاشرے کا ایک عنصر ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ہر لحاظ سے ایک رہنمائی ملتی ہے۔ اس رہنمائی کے لیے پھر ہمیں اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات، یہ پیج نمبر 85 پر لکھتے ہیں، میں ذرا سا اس کو پڑھتی ہوں۔ مارکہ خیر و شر کا ڈرامہ جب بھی اسٹیج ہوتا ہے، اس کے بنیادی کردار ہمیشہ ایک ہوتے ہیں۔ زمانہ بدل جاتا ہے، جغرافیائی ماحول نیا پیدا ہو جاتا ہے، اشخاص کے نام بدل جاتے ہیں، لیکن ان کا مقررہ پارٹ نہیں بدلتا۔ ایک کردار صاحب دعوت کا ہوتا ہے، دوسرا کردار سوسائٹی کے اس جوہر خالص کا ہوتا ہے جو سچائی اور نیکی کی پکار سنتے ہی آواز کو اپنی فطری ذوق سے پہچانتا ہے اور بے دھڑک لبیک کہتا ہے اور سابق الاولون کا موقف سنبھالتا ہے۔ تیسرا کردار اخلاص کے ساتھ اختلاف کرنے والوں کا ہوتا ہے، جو بات کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں، مگر علم و شعور کی کوتاہی اور بعض نفسیاتی اور ذہنی رکاوٹوں کی وجہ سے حقیقت کو پوری طرح سمجھنے میں دیر لگاتے ہیں۔ چوتھا کردار نہایت ہی سرگرم اور ہنگامہ آرا دشمن حق کا ہوتا ہے، جو اپنے مفاد اور مناصب اور مرتبے اور بگڑی ہوئی عادات کی وجہ سے اول روز سے ہی جانتے بوجھتے ضدم زدہ کے اسلوب پر مخالفت کی مہم چلاتے ہیں۔ اور پانچواں کردار کمزور عوام کا ہوتا ہے، جو معاشرے کے اونچے طبقوں کے زیر دست ہونے کی وجہ سے کوئی جرت مندانہ اور فعال اقدام نہیں کر سکتے، اور نہ ذہنی طور پر آسانی سے کسی دعوت کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ مارکہ خیر و شر کے ڈرامے کی گرما گرمی دو ہی کرداروں کی مرہون منت ہوتی ہے، یعنی داعی حق اور اس کے رفقا، اور اس کے جب دوسری طرف جوابی اور منفی طوفان اٹھانے والے فعال مخالفین۔ اور یہ جو کشمکش ہے یہ ہر دور میں ہر جگہ ہوتی ہے، اور جب بھی حق کی بات ہوگی تو یہ ہوگا، اور مارکہ خیر و شر اس وقت بھی تھا اور آج بھی جاری ہے۔ اور اس کتاب میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند واقعاتی مواد کو پورے ربط و تسلسل کے ساتھ ایسے انداز میں لایا گیا ہے کہ اس عظیم مارکہ خیر و شر کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جسے تاریخ کا جموں توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ یہ ہے اس کتاب کا مقصد، اور واقعی ایک تو یہاں پہ واقعاتی مواد پورا مستند ہے۔ ہمیں اگر کوئی مستند چیزیں معلوم کرنا چاہیں تو ہم محسن انسانیت کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، سارے حوالوں کے ساتھ مستند واقعاتی مواد ہے، اور ربط و تسلسل کے ساتھ ہے، اور وہ مارکہ خیر و شر نظر کے سامنے آتا ہے۔ سیرت کی یہ کتاب اس حوالے سے ہی تو مختلف ہے کہ وہ پورا مارکہ خیر و شر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک نظروں کے سامنے آتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کتاب کا مقصد وہ بتاتے ہیں کہ اس کے مطالعے سے اپنے سب سے بڑے محسن کی صحیح قدر دلوں میں پیدا ہوگی، اور ایک گہرا جذبہ سپاس ابھرے گا، اور ولایت اور عقیدت آپ کی ذات کے لیے پیدا ہوگی جو مطلوب دین ہے۔ بہت اہم مقصد ہے، اور واقعی ہم اس کو اگر صحیح سے پڑھیں تو یہ والی چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم محسن انسانیت کی دعوت کا احیاء کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ خطوط پر تبدیلی احوال کے لیے جدوجہد کریں، اور نظام عدل و رحمت کو ٹھیک اس عملی نقشے پر استوار کریں جو قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھ کر قائد انسانیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اور ہمارے نوجوان تہذیب حاضر کی مرویت کا بوجھ سر سے اتار کر پھینکیں، اور اس مادہ پرستانہ دور کے خلاف فکری بغاوت کا علم اٹھائیں۔ یہ ہے اس کتاب کا مقصد، کہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ مارکہ خیر و شر نظر آ جائے، اس کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر، وہ عقیدت، وہ تعلق، وہ محبت پیدا ہو، اور پھر ہم اس مقصد کو لے کر اٹھیں، اس دعوت کا احیاء کریں، اور وہ سارے مراحل ہمیں جہاں قرآن میں نظر آتے ہیں، ہمیں سیرت میں وہ سارے مراحل نظر آتے ہیں، وہ سارے مراحل ہمیں وہاں پہ نظر آئیں، اور وہاں سے ہم روشنی لیں، ہدایت لیں۔ یہ اس کتاب کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو اگر ہم سامنے رکھیں گے نا، بہت کچھ ہمیں اس کتاب میں ملے گا۔
ہمیں وہ پوری وہ چیز سامنے نظر آئے گی. اور یہاں پر پہلا چیپٹر، ویسے تو یہ مقدمہ ہی ہے لیکن میں اسے باب ہی کہتی ہوں، پورا باب ہے. یہاں پر وہ مکمل ہوتا ہے اور واضح طور پر بہت ساری بنیادی باتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور جو دوسرا باب ہے محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ایک نظر میں، اور اس باب میں کیا ہے؟ شمائل نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی یکجا کی گئی ہیں اور بہت ساری ہیڈنگز اس میں موجود ہیں. شخصیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ نعیم صدیقی صاحب لکھتے ہیں کسی بھی شخصیت کو سمجھنے میں اس کی وجاہت بڑی مدد دیتی ہے. آدمی کا سراپا، اس کے بدن کی ساخت، اس کے اعضاء کا تناسب، اس کی ذہنی اور اخلاقی اور جذباتی مرتبے کا آئینہ دار ہوتا ہے. خصوصاً چہرہ ایک ایسا کرتاس ہوتا ہے جس پر انسانی کردار اور کارناموں کی ساری داستان لکھی ہوئی ہے، اور اس پر ایک نظر ڈالتے ہی ہم کسی کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں نا، شخصیت کا ایک تاثر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر محفوظ نہیں رکھی، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. لیکن لفظی تصویریں تو بہت محفوظ ہیں نا، بہت تفصیل سے موجود ہیں، اور ان لفظی تصویروں سے ہم ذہن میں ایک تصویر بنا سکتے ہیں نا. اور میرے خیال میں وہ تصویر اگر کوئی لکیروں کی تصویر موجود ہوتی تو اس سے زیادہ بہتر وہ والی تصویر بنے گی جو ان لفظی تصویروں سے ہم اپنے ذہن میں بنائیں گے، اور شاید وہ زیادہ پائیدار ہوگی. اچھا ایک بات بتائیں بالکل ایمانداری سے، کبھی دل چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو؟ ہم میں سے ہر ایک کے دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم خواب میں ہی صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھ سکیں. ہم میں سے بہت سو نے یہ بہت خلوص سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیں، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں ہی صحیح ہمیں وہ نصیب فرما. ہم اس ہستی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا. اور دیکھیں جس ہستی سے یہ والا تعلق ہو کہ وہ ہمارا قائد ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں اور جو کام ہم لے کر اٹھے ہیں اس میں ہمیں رہنمائی اور ہدایت اسی سے ملنی ہے، تو اس سے وہ جو ایک جذباتی تعلق قائم ہونا ضروری ہے نا. اور اس جذباتی تعلق میں کے قائم ہونے میں اس شخصیت کے تعصب کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہم شاید بہت عقلی نکات پہ تو جاتے ہیں اور سیرت پہ بہت حوالوں سے غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شمائل نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت، اس کو شاید ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے اور اس کو اس طرح سے سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اس چیپٹر کو ضرور پڑھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے ایک ایک چیز پر غور کریں. لیکن یہاں پر میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گی، صرف کچھ چیزیں ہی سامنے رکھ پاؤں گی، کیونکہ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی سامنے رکھ لی جائیں وہ والی کیفیت نہیں ہوگی جو کہ اس کو پڑھ کر آتی ہے نا، اور وہ ہم ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر ان لفظی تصویروں میں سے ہی کچھ صحابہ کرام کی وہ چیزیں ہیں جو ان کے بیانات ہیں، میں پڑھتی ہوں. حضرت یہ عبداللہ بن سلام کے الفاظ ہیں، میں نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً سمجھ لیا آپ کا چہرہ ایک جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ابو رمشہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تو لوگوں نے دکھایا یہ ہے رسول خدا، اور دیکھتے ہی میں نے کہا واقعی اللہ کے نبی ہیں. اور ایک معزز خاتون بیان کرتی ہیں عرب کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کو خرید کر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ جو خریدار خرید کر گیا ہے یہ واپس آ کر پیسے ادا بھی کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ خاتون کہتی ہیں مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے جو 14ویں کے رات کے چاند کی طرح روشن تھا، وہ کبھی تمہارے ساتھ بدمعاملی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا، اگر وہ رقم ادا نہیں کرے گا تو میں اپنے پاس سے ادا کروں گی. ایک اجنبی خاتون ہے، بالکل صرف چہرہ دیکھا ہے اور اتنی بڑی ضمانت لے رہی ہیں. تھا نا کچھ تاثر اس میں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا پہلی نظر میں مروب ہو جاتا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، آپ سر جوڑا زیبتن کیے ہوئے تھے، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، اور پھر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے.
یقیناً وہ ایک محبت و عشق کا تاثر بھی اس میں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تاثر جو ہمیں اور دوسروں سے میں بھی پتہ چلتا ہے، ایک بہترین اور مروب کر دینے والی شخصیت تھی۔ ہم کچھ چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ویسے تو بڑی تفصیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کات کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور ہمیں اس کو یقیناً تفصیل سے پڑھ کر اور ذہن میں یکسوئی سے سوچنا بھی چاہیے۔ لیکن جہاں کہیں بڑی تفصیل وہ چیزیں ہیں، جامع تفسیر ہیں، وہ میں صرف ایک جگہ پڑھتی ہوں۔ یہ رحمت العالم، یہ جو ایک ام معبد تھیں جو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں قیام کرتے ہیں، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ اپنے شوہر سے جو بیان کرتی ہیں، ان کے الفاظ ہیں: پاکیزہ رو کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراق، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن آنکھیں، سرمگی چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگرالے بال، خاموش، وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں دل فریب، قریب سے نہایت شیریں و کمال اور حسین، شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کمی بیشی کے لحاظ سے معرّہ، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسے پروئی ہوئی، میانہ قد کہ نہ کوتاہی سے حقیر نظر آئے اور نہ طویل کے آنکھ نفرت کرے، زبندہ نحال کی تازہ شاخ، بہترین منظر والا قد، رفیق ایسا کہ ہر وقت اس کے گرد پیش رہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے تو چپ چاپ سے سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے چھپٹتے ہیں، مخدوم، مطاع، نہ کوہتا سخن نہ فضول گو۔ بہترین ایک تصویر سامنے آتی ہے، بہترین۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا لباس، ظاہر لباس شخصیت کا واضح اظہار ہوتا ہے، اور آپ کا لباس واقعی طور پر لباس التقویٰ تھا، اور آپ عام طور پر کرتے کو پورتا پسند کرتے تھے، اس کے آستین نہ تنگ رکھتے تھے نہ زیادہ کھلی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو تہہ بندی استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ایک دفعہ کہیں روایت تو ملتا ہے کہ جو سرابیل جسے شلوار کہتے ہیں، پجاموں کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی تھی، اور کہیں آتا ہے کہ ایک دفعہ استعمال بھی کی تھی۔ اور آپ کی لباس کی بھی آپ بڑی تفصیل موجود ہے کہ سر پہ عمامہ باندھنا خاص پسند تھا، جو نہ بھاری ہوتا تھا نہ چھوٹا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں بھی ہے، کبھی زیادہ بھی تھے کبھی چھوٹے بھی تھے۔ اوڑھنے کی چادر 4 گز لمبی اور 2.25 گز چوڑی ہوتی تھی، کبھی لپیٹ لیتے تھے، کبھی ایک پلو سیدھے بغل سے نکال کر الٹے کاندھے پر ڈال لیتے تھے، کبھی یہی چادر بیٹھے ہوئے ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیتے تھے، بعض موقع پر اسے تہہ کر کے تکیہ بھی بنا لیتے تھے، معزز ملاقاتوں کی توازہ کے لیے چادر اٹھا کے بچھا بھی دیتے تھے۔ ساری تفصیل ہمیں ملتی ہے، آپ کے کو کون سے رنگ پسند تھے، آپ کی وضاقتہ اور آرائش کیا تھی۔ ایک اور بات جو ملتی ہے ہمیں کہ سفر و حضر میں 7 چیزیں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں اور بستر کے قریب رہتی تھیں۔ کون سی؟ ایک تیل کی شیشی، ایک کنگا، ایک سرمدانی، ایک قائنچی، ایک مسواک، ایک آئینہ، اور ایک لکڑی کی پتلی سی کپچی جو عام طور پر کھجانے کے کام آتی۔ اسے اندازہ آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت کا میں کیا حال تھا۔ آپ کی رفتار، آپ کی چال انسان کا کے پورے شخصیت کا اظہار ہوتی ہے کہ آپ کی چال عظمت، وقار، شرافت، احساس ذمہ داری کی ترجمان تھی۔ چلتے تو مضبوطی سے قدم جما کر چلتے، ڈھیلے ڈھالے طریق سے قدم گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، بدن سمٹا ہوا تھا، دائیں بائیں دیکھے بغیر چلتے اور قوت سے قدم کو آگے بڑھاتے۔ تکلم بہترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح ٹھہر کے گفتگو کرتے کہ ہم ان الفاظ کو گن سکتے تھے، موتیوں کی طرح الفاظ۔ اور جوامع الکلم تو ایک موضوع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، مختصر الفاظ میں بہترین بات۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو وحی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا نا کہ لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو فصاحت و بلاغت یقیناً
مکمل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کی ہم کتنی حدیثیں دیکھیں, آپ کی ہم خداپت کو دیکھیں, آپ کا ایک ان کے بہترین جوہر, بہترین صفت وہ خطابت تھی کہ وہ اس ماحول میں جہاں پر شاعری اور جو وہ قادر الکلام وہ لوگ جتنے تھے اور جہاں وہ خطابت ایک بہت بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کتنی متوازن تھی. بہت مختصر الفاظ میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنوں کو بدل دیا کرتے تھے. جو غزوہ حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمان ہونے والوں کو بہت زیادہ نوازا اور انصار کی طرف سے کچھ بے چینی کا اظہار ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جب اپنے خیمے میں جمع کرتے ہیں اور جو اس وقت تقریر کرتے ہیں, بہترین مثال ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں کس طرح سے جذبات کو لے کر چلتے ہیں اور کس طرح نقطہ نظر تبدیل کرتے ہیں نا, بہترین. اور خطبات میں بہت سارے خطبات ہمیں ملتے ہیں, لیکن جو خطبۃ الوداع ہے, خطبۃ الوداع تو ایک پیک ہے, اس کا ایک بہترین نمونہ ہے. اور اگر ہم اس کو خطبے کو دیکھیں, وہ چھوٹے چھوٹے 2-3 خطبے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ سے بھی ہوتے ہیں تو وہ 10 سے 15 منٹ کے ہیں, لیکن یہ وہ خطبے ہیں جن پر پورا انسانیت کا منشور بنتا ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بیٹھا ہوا کرتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ جائیں, ان کے اتنے متوجہ ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت واقعی دلوں کو بدل دینے والا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی روابط کا بھی یہاں ذکر ہے کہ آپ کے اتنی مصروف, اتنی اہم شخصیت کے سماجی روابط کیسے تھے, نجی زندگی کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق کیسا تھا. نجی زندگی کے حوالے سے حضرت عائشہ کی گواہی سے بڑھ کے کون سی گواہی ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ آدمیوں میں سے ایک آدمی تھے, اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیتے تھے, بکری کا دودھ خود دھو لیتے اور اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے, نیز آپ اپنے کپڑوں کو خود ہی پیون لگا لیتے, اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے, اور یہ کہ اپنے ڈول کو ٹانکے لگا لیتے, بوجھ اٹھاتے, جانوروں کو چارہ ڈالتے, کوئی خادم ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر کام کروا دیتے, مثلا آٹا پسوا دیتے, کبھی اکیلے ہی مشقت کر لیتے, بازار جانے میں آر نہ تھی, خود ہی سودا سلف لاتے, ضرورت کی چیزیں کپڑے میں باندھ کر اٹھا لاتے. اور جب لوگوں نے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا رنگ ہوتا, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ نرم خو, سب سے زیادہ تبسم کرنے والے خندہ جمی ہوتے تھے. اور آپ کی شان تو یہ تھی, آپ کی نرمی کی شان تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم تک کو نہیں جھڑکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی کی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں پوری تفصیلات ملتی ہیں, آپ کے ذوق کے بارے میں ملتی ہیں. اور یہاں ایک بہت اہم چیز, عقل و شرف کے بارے میں بھی ہمیں سب کچھ ملتا ہے کہ آپ کو کیا پسند تھا, کیا کھاتے تھے, اور کھانے کا انداز وہ کیا ہوتا تھا, سفر و حضر میں کیسے تھے. لیکن ایک چیز جو اس میں ملتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق مزہ ہے. اور بہت مستند اور بہت اچھی سی اس میں باتیں ہیں موجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے, جن کے یہ نہیں کہ حصے مزاح سے محروم تھے, حصے مزاح تھی, اور وہ سارے حالات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری, اس کے باوجود آپ کا مزاح کا ایک معیار کیا تھا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ مذاق کرنے والے تھے اور غیر سنجیدہ تھے, بےحد سنجیدہ, لیکن ایک حصے مزاح اور وہ باریک سی لطیف سی حصے مزاح موجود تھی. میں اس میں صرف 2 یہاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ مزاح کے بارے میں, کہ ایک دفعہ جب وہ حضرت صہیب رومی آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے آئے ہیں, ہجرت کر کے آئے ہیں, اور حضرت صہیب رومی وہاں پہنچتے ہیں. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جب کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں اور یہ کھجور کھا رہا ہے. تو حضرت صہیب رومی کیا فرماتے ہیں, میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو خراب نہیں ہوئی ہے, جو دکھی نہیں ہے. اور واقعی وہ اس سے مزے والی بات ہے. اور ایک اور وہ ایک دفعہ جب ایک بہت بے تکلفی والی ایک محفل ہے اور سب مل کے کھجوریں کھا رہے ہیں, اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے اس کی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے چلے جاتے ہیں.
اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، کیونکہ حضرت علی کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر لگ چکا ہوتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی سب سے زیادہ کھجوریں تم نے کھائی ہیں. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کھائی ہیں، لیکن میں نے گٹھلیوں سمیت نہیں کھائی ہیں. اسے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکی پھلکی سی محفل ہے، وہ حصہ مزہ بھی موجود تھے، بہت اس میں اور واقعات بھی موجود ہے، اور حضرت کے ذوق بھی موجود ہے. یہ چیپٹر واقعی ایسا ہے کہ اسے آپ تنہائی میں، یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسے غور کرنے والی چیز، اسے محسوس کرنے والی چیز ہے. آپ اسے غور سے پڑھیں، اسے سمجھیں، محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی وہ محسوس کرنے والا بنا دیں. ہم اس سیرت کو اس انداز میں پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کو بھی سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقی محبت عطا فرما دے، وہ قربت عطا فرما دے جو مقصود ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.